جی یہ سپر پراورٹی اسپاؤس ویزا کے حوالے سے سوال ہے کہ جی کہ 21 جون کو غالباً لکھا ہے انہوں نے کہ جی کہ ہم نے بایو میٹرک دیے اور اپلیکیشن وغیرہ سبمیشن یہ وہ سارا، اگر تو آپ نے فیس وغیرہ پے ہو گئی آپ کی، سارا کچھ IHS سارا ڈن ہو گیا، 21 جون کو آپ نے بایو میٹرک دے دی ہے، پرائورٹی سروس کی فیس ہوگی، ایوری تھنگ از اگر ڈن جو ہے، تو پھر اگر اس میں کوئی کمپلیکس کیس نہیں ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے، تو آج تو اوبیسلی فرسٹ ہو گئی ہے، تو 6 7 8 دن ہو گئے ہیں، تو اس میں آپ کا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی تک اگر ہو گیا ہے تو تب بھی نیچے کامنٹس کر کے بتائیے گا، اینڈ آل دی ویری بیسٹ۔ ابھی تک اگر نہیں ہوا تو ہوپفلی منڈے ٹیوزڈے تک آپ کا جواب آ جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں، اسٹریٹ فارورڈ کیسز میں اتنا ٹائم وہ لگاتے نہیں ہیں جی۔ ریفیوجی کے حوالے سے کسی کا سوال کسی نے پوچھا ہے، وہ یسٹرڈے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی 2 دن پہلے غالباً، وہ اس میں ہمارے کوئی عید والے دن اسپیشلی جو تھا، ہاں وہ اس میں ہمارے کوئی دوست آئے ہوئے تھے اسپین سے اور کچھ یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں UK میں، تو ان کے حوالے سے تھی وہ ساری، جس میں وہ ڈیبیٹ تھی کہ جی کہ UK بیٹر کنٹری ہے یا اسپین، تو اس حوالے سے وہاں پہ کسی نے یہ سوال اپنا چھوڑا ہوا اس ویڈیو پہ کہ جی کہ کیا ریفیوجی اسٹیٹس جو ہے وہ مجھے مل سکتا ہے اگر میں ایئرپورٹ پہ آ کے کیس کروں۔ دیکھیے یہ جو لوگ اس طرح آتے ہیں کہ جی کہ ہم صرف اسائلم کرنے کے لیے کنٹری میں آ رہے ہیں یا ریفیوجی اسٹیٹس لینے کے لیے آ رہے ہیں، اٹس ناٹ اے اسٹریٹ فارورڈ گیم جو ہے ابھی جو ہے وہ، اس میں بہت سے لوگ جو ہیں جو جینون اسائلم سیکر ہوتے ہیں، جن کے جینون ایشوز ہوتے ہیں، ان کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اب پتہ ہوگا کہ آج کل گوگل کا زمانہ ہے، آن لائن جو ہے ہر چیز، کسی کا بندے کا گلی محلہ کسی کا بھی اگر آپ نام پتہ ڈالیں یا جن کے اوپر جو اس طرح کے کیسز ہوئے ہوتے ہیں سب کی تفصیل آ جاتی ہے۔ میڈیا جو ہوتا ہے، یہ مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ گلی محلوں کی خبر جو ہے وہ چھاپتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی کسی بندے کا ایسے جعلی کیس ہے یا کسی بندے کے وہ کہے جی میری فلاں دشمنی سی تو میں وہی وجہ تو ڈر گیا تو مجھے مار دیں گے، وہ پولیٹیکل اگر ایشوز ہیں تو ایک ایک پولیٹیکل بندے کی تو خبر آتی ہے، سو اس لیے کنٹری رپورٹ آتی ہے، آپ کی جو باقی تفصیل آتی ہے، کس سے دشمنی تھی آپ کی، کیا آپ کی جان کو ڈر تھا ایک جگہ سے نکل کے، کیوں آپ دوسری جگہ پہ جا کے جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں لے سکے، کیوں آپ کو پروٹیکشن اسٹیٹ سے نہیں مل رہی، کیوں آپ کو گورنمنٹ سے پروٹیکشن نہیں مل رہی، کیا آپ کی ایجنسیوں کو کیا آپ نے رپورٹ کی۔ سو اٹس ناٹ ایزی کہ جی آپ کہیں کہ جی آپ کی وائف ہے ساتھ یا بچے ہوں کسی کے تو وہ اسائلم کریں گے تو وہ فوری طور پہ ملے گا، وہ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو ڈیٹین بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو واپس کنٹری سینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی آئندہ کے لیے بین بھی کر سکتے ہیں۔ سو اس لیے جو ہے یہ رائٹ ہے ان لوگوں کا جو بیچارے سچ مچ میں جو ہے وہ مشکل کا شکار ہیں اور ان کو پروٹیکشن چاہیے، یہ ریفیوجی ہو بنتے ہیں جو اسائلم سیکر ہوتے ہیں۔ سو اس لیے میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر دیکھیے جس طرح اگر ایک غریب آدمی ہے، ایک سفید پوش آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی تو وہ مانگے گا کبھی نہیں۔ سو اسی طرح اگر ایک جو فقیر جو باہر مانگتے ہیں وہ بہت سے حقدار لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ سو اس لیے یہ جو امیگریشن ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا جب حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا حق کھاتے ہیں تو بہت سے اور لوگوں کو، حقداروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ سو کائنڈلی امیگریشن لیجئے، مائگریشن لیجئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بالکل ہوں، آپ کو ہر بندے کو رائٹ ہے اپنا فیوچر سیٹ کرنے کا، لیکن امیگریشن سسٹم کو ابیوز نہ کیا کریں، مس یوز نہ کیا کریں جی۔ ویکینڈ جو ہے وہ آج ایسے نکل گیا، کل سیٹرڈے تھا یسٹرڈے، اور گارڈننگ اور اس کام میں نکل گیا، اور ساتھ میں آپ کو کل ہانڈی بھی تو میں نے دکھائی نا، اور آج کا دن جو ہے یہ اس والے کام ہے۔ نیکسٹ ویک میں نے رکھا ہے جی کہ جو گھر کی ونڈوز ہیں باہر سے، ویسے ونڈو کلینر آتا ہوتا ہے جی مہینے میں 1 مرتبہ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ اپنا لگایا ہوتا ہے وائپر سا، وہ اس کے ساتھ وہ فٹافٹ وہ کلین کر کے پانی مار کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کے بعد وہ جو ونڈوز کی جو سائڈز ہوتی ہیں ساری، وہاں پہ ہلکا ہلکا اوبیسلی آپ کو پتا ہے مٹی تو پھر بھی ہوتی ہے، ڈسٹ جم کے، بارش یہاں پہ رہتی ہے مستقل جو ہے، وہ بارش کی وجہ سے، ڈسٹ کی وجہ سے موسٹ میں نے دیکھا ہے کہ ونڈوز جو ہیں لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں۔ سو میں تو ونڈو کا یہ کرتا ہوں کہ میں ونس اے منتھ جو ہے
میں اس کو خود سے کلین کرتا ہوں جی. اس سے یہ ہے کہ ایک تو ونڈو، اب میری بڑی پرانی ونڈوز لگی ہوئی ہیں، آئی تھنک نیئرلی 10 ایئرس ہو گئے مجھے، 10 تو نہیں 8 ایئرس پلس، لیکن وہ ابھی بھی دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے کل لگی ہیں، یسٹرڈے جو ہے برانڈ نیو لگ رہی ہیں جی. تو نیکسٹ ویک میں آپ کو ونڈو کلیننگ جو ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا. چلیے آج کی اس ویڈیو سے اجازت لینے سے پہلے یہ ایک سوال ہے، اس کا میں جواب دیتا جاؤں. یہ کسی دوست نے لکھا ہے جی کہ ان کا EU سیٹلمنٹ کی جو اپیل تھی وہ پاس ہو چکی ہے، اپیل ان کی فیور میں ہو گئی ہے، تو انہوں نے پاسپورٹ بھی اب جمع کروا دیا ہے. تو 3 مہینے ہو گئے ہیں، 3 منتھس. تو کیا اب وہ دوبارہ اس کی چیکنگ کرتے ہیں؟ کیوں اتنا وہ ٹائم لے رہے ہیں جی؟ بالکل اس میں ایسا ہی ہے کہ اپیل ون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کہ آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروائیں تو اسٹیٹ فارورڈ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے وہ ویزا لگا کے دے دیں. انہوں نے اوبیسلی آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ دیکھنی ہوتی ہے، جو آپ نے اپلیکیشن فائل کرنے کے بعد. دیکھیے اس میں کافی فرق آ جاتا ہے ٹائم. یہ بڑا ویسے اچھا سوال ہے، کسی دن میں EU سیٹلمنٹ کی اپیل کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیلز میں بات کروں گا. بہت سے فیملی ویزاز میں جو ہے لوگوں کی ریفیوزلز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اس میں آپشن دیا جاتا ہے کہ یو کین فائل اے نیو اپلیکیشن، آپ نئی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، یو کین گو فار ریویو، یا آپ اپیل کر سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بار بار، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ اگر ہم نے اپیل کی تو وکیل کو خرچہ دینا پڑے گا، اپیل کی کاسٹ پڑے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فریش اپلیکیشن دوبارہ فائل کر دیتے ہیں. جو ہی فریش اپلیکیشن جاتی ہے وہ دوبارہ موسٹ کیسز میں جو ہے وہ دوبارہ ریفیوزل آ جاتی ہے. لیکن کیا بیٹر ہوتا ہے کہ جی کہ آپ کو اپیل کرنی چاہیے، یا EU سیٹلمنٹ ریفیوزل کے بعد یا فیملی ویزا کے بعد آپ کو دوبارہ سے وہی اپلیکیشن کرنی چاہیے؟ اس آل ڈیپینڈز جو ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کے کیس کے اوپر. سو اینی ویز، یہ بھائی صاحب نے جنہوں نے کہا ہے کہ جی کہ وہ اپیل پاس ہو گئی ہے تو کیا مجھے، دیکھیے جب آپ نے کیس فائل کیا اس کو 2-3 مہینے آپ کے کیس کو لگے ہوں گے، اس کے بعد اس کی ریفیوزل آئی، 28 دن کے اندر اندر آپ نے اپیل فائل کر دی، اپیل کو 3-4-5 مہینے بھی ہو سکتا لگے ہوں. سو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سینیریو میں آپ کا کم از کم جو ہے 8-10 مہینے کا ٹائم تو لگا ہوگا. اب آپ نے 3 مہینے آپ کو جمع کروائے، فائل ہو گیا، 1.5 سال تقریباً ہو گیا. سو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کی جو ساری سچویشن ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہے، کہ جو آپ کا جس کے بیس کے اوپر فیملی پرمٹ ہے آپ کا، ان کی اب کرنٹ سچویشن کیا ہے، آپ کی کرنٹ سچویشن کیا ہے. سو اس میں کوئی وری والی بات نہیں ہے. اگر کوئی چینجز نہیں ہے، سچ بگر چینج نہیں ہے، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ کی کوئی گڑبڑ آگے ہوئے گی، اینڈ آپ کا ویزا بالکل لگ جانا چاہیے. آج کی اس ویڈیو ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے گا. کامنٹس لازمی کیا کریں، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جتنی ہماری کمیونٹی بڑھے گی، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھا کریں گے، اتنے زیادہ سوالات نکلتے ہیں، اتنی زیادہ کمیونٹی کی مدد کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا اپنی میموری جو ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے، اور آپ دوستوں سے تعلق جو ہے وہ بھی بنا رہتا ہے. اور خاص کر جب آپ تعریف کرتے ہیں، وہ جو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اس سے جو ہے بڑی ایک خوشی سی ہوتی ہے، اور اچھا لگتا ہے کہ دنیا بھر سے جو ہے اپنی ہندی اردو اسپیکر جو ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں. اوبیسلی کام بھی کرواتے ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کے کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں پاس میرے، اور لیکن یہ ہے کہ ایک تعلق اور دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے. مجھ سے ملنا چاہیں تو باری لا ایسوسیٹ، ہم لوگ بریڈفرڈ میں ہوتے ہیں جی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ UK میں نہیں ہوتے یا بریڈفرڈ میں نہیں ہوتے. سو ان کے لیے فیسلٹی یہ ہے کہ وہ ہمیں کال کر کے اپوائنٹمنٹ بنا کے فون ایڈوائس جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، اور ہم لوگ آفس ملنے کے اور فون ایڈوائس کی فیس چارج کرتے ہیں جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل دوبارہ جو ہے کسی نئے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، نئے جوابوں کے ساتھ. ٹیک کیئر. خدا حافظ جی. بائے.